کیا بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ ایک عالمی حکومت آنے والی ہے؟ کیا ہمیں اس طاقت سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند ہمیں بابل سے نکلنے کو کہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ آنے والے حالات کے لیے تیار ہیں؟ ان سوالات کے جوابات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ اس پروگرام کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ میں ہوں کیمی اوٹمن۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننا۔ دنیا میں تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ There were reports of an active shooter. سیاست میں عجیب صورتحال ہے اور عالمی وبا نے دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ It feels like the end of the world. کیا ہم نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آئیے بین الاقوامی مقرر کیمی اوٹمن کے ساتھ مل کر بائبل کی سچائیوں اور آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات جانیں۔ کیمی نے دنیا میں سفر کے دوران بہت سے ناقابل یقین معجزات کا زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران مشاہدہ کیا، جس سے آپ پر ظاہر ہوگا کہ خدا نے کس طرح مستقبل کو بہتر طور پر جاننے میں ہماری رہنمائی کی۔ ہم مل کر جانیں گے کہ بائبل مقدس کی نبوتیں ماضی کی نسبت آج تیزی سے عمل میں آ رہی ہیں اور ہم مستقبل کے لیے کیسے امید رکھیں۔ پروگرام بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننا میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہو، آپ اپنی زندگی میں خداوند کے مقصد کو واضح طور پر جان سکیں۔ یاد رہے کہ آپ گزری تمام اقساط awr.org/bible پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو ایسے ذرائع مہیا کریں جن سے آپ کی روحانی ترقی ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو اس وقت ہمارے پاس رہنمائی کے لیے لوگ موجود ہیں، یا پھر آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کے لیے یہاں نیچے کلک کریں۔ کیا ہمارا خدا حیرت انگیز خدا نہیں؟ گزرے کل ہم نے سیکھا کہ ہمیں حیوان کی چھاپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یقیناً یہ چھاپ ہمیں خود پر لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ حقیقت میں خداوند اپنے لوگوں کو آخری دنوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ آخری دنوں میں ان کا سامنا کر سکیں۔ آپ اس کی مہر پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی اور دعائیہ اطاعت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی توجہ آخری دنوں کے واقعات پر مرکوز کریں گے اور ایک حیرت انگیز پیشن گوئی پر بات کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یوحنا رسول کے ذریعے ہمارے مستقبل کے ایک وقت کی پیشن گوئی کرتے ہیں جس میں کلیسیا اور حکومت ایک بار پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ کیا یہ سب شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہم اس وقت میں داخل ہونے کو ہیں؟ ان اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ آئیے دعا کریں اور اپنے مطالعے کا آغاز کریں جس کا عنوان ہے کسبی۔ اے خداوند آسمانی باپ، مجھے خالی کریں اور اپنے پاک روح سے بھر دیں۔ اپنے دیے ہوئے الفاظ سے میرے ہونٹوں کو مسا کریں اور مجھے اپنا برتن بنا کر استعمال کریں۔ خداوند، یہ تمام باتیں ہماری نسلوں کے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ خداوند میرے ساتھ اور مجھ میں سے ہو کر بولیے، یسوع مسیح کے قیمتی نام میں آمین۔ تنزانیہ کے ایک پاسبان نے اپنے اراکین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک کرسچین ریڈیو پروگرام سننے کو کہا تاکہ اس پروگرام کے ذریعے وہ پیغامات اپنے دوستوں اور خاندان سے شیئر کر سکیں۔ ماما میمبے نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور وہ جہاں کہیں جاتی اپنا ریڈیو ساتھ لے کر جاتی۔ ماما میمبے کا ایک باغیچہ تھا جو کہ شہر میں موجود ایک شراب خانے کے پاس واقع تھا۔ روزانہ جب وہ اپنے پودوں اور سبزیوں کی دیکھ بھال کرتی تو ساتھ ہی اونچی آواز میں اپنا ریڈیو بھی سنتی۔ شراب خانے میں موجود مالک نے ریڈیو سننا شروع کیا اور اس کی دلچسپی بڑھی۔ باغیچے میں سے ریڈیو کی آواز سن کر وہ کافی متجسس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود اپنے ریڈیو پر اس چینل کو ڈھونڈ کر سنے گا تاکہ اسے بہتر سنائی دے سکے۔ اپنے گاہکوں کی خدمت کرتے ہوئے وہ ریڈیو کے تمام مسیحی پروگرام غور سے سنتا، جیسے کہ پروگرام بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننا۔ جلد ہی ایسا ہوا کہ سننے والا وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ جو شرابی روزانہ وہاں آتے وہ سنتے اور سوالات کرنے لگے۔ بالآخر ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ سب شراب پینے کے بجائے ریڈیو سنیں گے۔ مالک اور سارے گاہک اپنی بائبل مقدس کے ساتھ مل کر شراب خانے میں ریڈیو سننے لگے۔ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو کے ذریعے انہوں نے بائبل مقدس کے پیغامات سنے اور ایسی قیمتی سچائیاں دریافت کیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ تقریباً 15 سے 20 دن پروگرام سننے کے بعد شراب خانے کے مالک نے اپنی زندگی خداوند یسوع کو دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے 20 گاہکوں کے ساتھ پانی کا بپتسمہ لیا۔ وہ بہت خوشی کا دن تھا۔ بپتسمہ لینے کے بعد اس چھوٹی سی جماعت نے شراب خانے کو عبادت خانے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر سبت وہاں جمع ہوتے اور مل کر خداوند کی تعریف کرتے اور بائبل کا مطالعہ کرتے۔
ماما میمبے بھی اکثر ان کے ساتھ خوشی سے بھرا دل لیے شریک ہوتی کہ خداوند نے ان کے وسیلے کتنا بڑا کام کیا۔ آپ نے غور کیا کیا یہ انجیل کی طاقت کی حیرت انگیز گواہی نہیں ہے؟ فضول اور نشے کے لیے استعمال ہونے والی سرگرمیوں کی جگہ اب ہمارے خالق کی حمد و تعریف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان آدمیوں نے سچائی کو سنا، بائبل مقدس سے اس کی تصدیق کی اور اس کی پیروی کرنے کا عہد کیا۔ یہ اتنا ہی آسان ہو سکتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 2 مذہبی نظاموں کا بیان کرتی ہے۔ اس میں عبادت کے بھی 2 طریقے بتائے گئے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں 2 میں سے ایک انتخاب پیش کرتی ہے۔ یہ واقعی ہمارے لیے کوئی درمیانی راستہ نہیں چھوڑتی۔ آپ مزید غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ یہ زمین کی تاریخ کے آخری دنوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مضبوط اپیل پیش کرتا ہے۔ اس عہد کے لیے یسوع مسیح فوری طور پر بلا رہے ہیں۔ اس اپیل کا خلاصہ مکاشفہ کی کتاب میں 2 عورتوں کی علامت میں کیا جا سکتا ہے۔ مکاشفہ 12ویں باب میں سفید پوش عورت کو بیان کیا گیا ہے۔ پیشن گوئی میں پاکیزہ خاتون یسوع مسیح کی دلہن یا کلیسیا کی علامت ہے۔ یرمیہ 6:2 میں لکھا ہے، میں دختر سیون کو جو شکیل اور نازنین ہے ہلاک کر دوں گا۔ دختر سیون وہ اصطلاح ہے جو خدا کے لوگوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اب یہاں پر خداوند اپنی کلیسیا کا موازنہ ایک شکیل اور نازنین عورت سے کر رہے ہیں۔ افسیوں 5 باب میں دیکھیں تو یسوع مسیح وفادار شوہر ہیں جو کہ مسیح کی دلہن ہیں۔ مکاشفہ 12 باب میں سفید لباس میں ملبوس خاتون ایک واضح علامت ہے۔ وہ اپنے سچے محبت کرنے والے یسوع سے وفادار ہے جو جھوٹے نظریے کی بدعنوانی سے پاک ہے۔ اسے مسیح کی دلہن یا کلیسیا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 17 باب میں ایک اور عورت کا ذکر ہے جو ایک سرخ رنگ کے حیوان پر سوار ہے۔ بائبل مقدس اسے کسبی پکارتی ہے جو اپنے سچی محبت کرنے والے یسوع کو چھوڑ چکی ہے۔ یہ کسبی ایک گرا ہوا مذہبی نظام ہے۔ آج رات ہم خاص طور پر اس کسبی کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب ہم مل کر سیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع کس قدر اہم ہے۔ اگر یہ بائبل میں موجود ہے تو میں اس کا یقین کرتی ہوں۔ اگر یہ کلام مقدس میں نہیں ہے تو میرے لیے نہیں۔ یہاں تک کہ اگر پوری دنیا افسانوں اور انسانی عقیدوں کی پیروی کرتی ہے تب بھی ہمیں کلام پر ہی قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے میں تب بھی خدا کے کلام کی پیروی کروں گی۔ نئے عہد نامے کی کلیسیا یعنی خداوند کی سچی کلیسیا پاکیزگی اور تقدس کو پھیلاتی ہے کیونکہ یسوع مسیح کا ان کی زندگیوں پر اختیار ہے اور ان کی محبت اور ان کا دل یسوع مسیح میں قائم ہے، اور وہ کسی اور سے ایسی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ کبھی یسوع مسیح کو دھوکہ نہیں دے گی کیونکہ وہی اس کا سب کچھ ہے۔ وہ مسیح کی وفادار دلہن ہے۔ لیکن خوبصورت تصویر تبدیل ہوتی ہے کیونکہ ایک عورت جائے وقوع پر بیٹھی ہے، اسی سفید پوشاک میں ملبوس عورت کے بالکل برعکس۔ مکاشفہ 17 کی 1 آیت میں لکھا ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ یہاں پر ایک حقیقی کلیسیا کی تصویر ہے، نہ کہ جھوٹی کلیسیا کی۔ یہ کسبی اپنے سچی محبت کرنے والے یسوع سے دور ہو گئی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ اس کا جواب بائبل مقدس خود مکاشفہ 17 کی 15 میں دیتی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے خود کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جس پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں جن سے زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی۔ ویسے یہ حرام کاری کیا ہے؟ یہ ایک ناجائز اور حرام کاری والا ملاپ ہے، یعنی اس گرے ہوئے کلیسیائی نظام میں کلیسیاں حکومت سے متحد ہو گئی ہیں، جبکہ ایک سچے کلیسیائی نظام میں کلیسیا یسوع مسیح سے متحد ہوتی ہے۔ گری ہوئی یا جھوٹی کلیسیا اقتدار کے لیے بادشاہوں اور زمین کے سیاسی رہنماؤں کی طرف دیکھتی ہے، اور جب کلیسیا اپنے سچے محبت کرنے والے یسوع کو چھوڑ دیتی ہے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے اسے دنیاوی ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اب مزید وہ یسوع مسیح سے منسلک نہیں ہے۔ ایسی کلیسیا اقتدار کے لیے دنیا کے بادشاہوں اور حکومتی اختیار والوں کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ زناکار عورت بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اپنے جامنی اور سرخ رنگ کے لباس میں لپٹے ہوئے، زیورات پہنے وجود اور سرخ رنگ کے حیوان پر بیٹھ کر کس طرح نئے عاشقوں کو بہکانا ہے۔ اس جھوٹی کلیسیا نے اپنی طاقت حکومت سے حاصل کی ہے۔ وہ اپنی جھوٹی تعلیمات کی حمایت کرنے کے لیے حکومتی اختیارات کو متاثر کرتی ہے۔ اپنی جھوٹی تعلیم سے بھرے مے کے پیالے کو وہ پوری دنیا میں متعارف کراتی ہے، اور پھر یہ دنیا اس تعلیم سے گمراہ ہو جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ بابل کی مے پیتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔
مکاشفہ 17 باب کی 3 آیت۔ بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دین کا یہ باطل نظام خداوند کی مخالفت ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب خداوند نبوت میں بادشاہوں اور سلطنتوں کو درندوں سے منسلک کرتے ہیں تو اصل میں وہ وارننگ کی ایک واضح تصویر پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہوشیار رہو اور دھیان دو، یہ درندے کسبی کے جال میں پھنسے ہیں جن سے وہ پھر اپنی طاقت حاصل کرتی ہے تاکہ بادشاہوں اور حکومتی قوانین پر اپنے ایجنڈے اور کرپشن کے لیے اثر انداز ہو۔ یہ کسبی کلیسیا اور ریاست کے درمیان ایک واضح اتحاد کو باندھتی ہے۔ جیمیسن، فاسٹ اینڈ براؤن کامنٹری کے صفحہ نمبر 593 والیوم نمبر 4 فلپیو سے مکاشفہ تک یہ پروٹیسٹنٹ مصنفین مکاشفہ 17 باب پر ایک قابل ذکر بیان دیتے ہیں۔ ریاست اور کلیسیا خدا کے انمول تحفے ہیں، لیکن جس ریاست کی بے حرمتی کی گئی ہو وہ حیوانوں جیسی ہو جاتی ہے اور مرتد کلیسیا کسبی بن جاتی ہے۔ مکاشفہ 17:4 میں لکھا ہے، یہ عورت یا گری ہوئی کلیسیا ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی۔ آئیے اس پر غور کریں۔ کیا آپ ایسے مذہبی نظام کو جانتے ہیں جن کے کاہن ارغوانی یا کرمزی لباس پہنتے ہیں؟ جی ہاں، اکثر کارڈینل سرخ رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور ان کے کاہن گڈ فرائیڈے اور پام سنڈے اور پینتیکوست کے دن سرخ رنگ پہنتے ہیں، جبکہ کرسمس، روزوں اور جنازوں پر جامنی رنگ پہنتے ہیں۔ وہ سرکاری لباس جو پوپ پہنتا ہے سونے اور زیورات سے بنا ہوتا ہے، اور یقین کیجئے پوپ کے تاج کی قیمت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جانتے ہیں پورے کیتھولکزم میں دولت کی فراوانی ہے۔ سونا، موتی اور قیمتی پتھر پوری دنیا میں مقدسین کے مجسموں اور کیتھولک عمارتوں کو سجاتے ہیں۔ اب میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گی۔ شخصی طور پر میرے لیے یہ اہم بات ہے، اور آج رات جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی نازک ہے، اور جو معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی پر الزام لگا رہے ہیں، بلکہ یہ پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ میرا ایمان ہے کہ زندگی کی ہر دوڑ میں بے شمار متلاشی حق ہوتے ہیں، اور جب وہ سچائی کو پا لیتے ہیں تو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جن معلومات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کا اشارہ رومن کیتھولک کلیسیا کے نظام کی طرف ہے۔ ایسی بے شمار تعلیمات ہیں جو واضح طور پر کلام مقدس کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آج آپ میرے ساتھ اس لیے ہیں کہ آپ سچائی کے متلاشی ہیں، چاہے وہ سچائی سننے میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ 4 آیت پر غور کرتے ہیں، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرے لفظوں میں اس گرے ہوئے مذہبی نظام کے ہاتھ میں جس کے رنگ ارغوانی اور کرمزی ہیں۔ شراب سے بھرا ایک سنہری پیالہ ہے جس میں سے پی کر دنیا ان جھوٹے عقائد سے الجھن اور نشے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مکاشفہ 17:5 میں لکھا ہے، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ ٹھیک ہے، بائبل کہتی ہے کہ نہ صرف وہ کسبی بھی ہے بلکہ ایک ماں بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی اولاد بھی ہوگی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بائبل مقدس رومن کیتھولکزم کو ماں کے طور پر شناخت کرتی ہے، بلکہ کیتھولک نظام خود اپنے آپ کو تمام کلیسیاؤں کی ماں کہتا ہے۔ ستمبر 2000 میں ویٹیکن نے حکم دیا کہ کیتھولک کلیسیا سب کلیسیاؤں کی ماں ہے، اور دوسرے فرقوں کو بیان کرنے کے لیے سسٹر چرچز کی اصطلاح پر پابندی لگا دی، کیونکہ اس سے ویٹیکن کی دیگر مومنین کے ساتھ اتحاد کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ جی ہاں، بہنیں نہیں بلکہ بیٹیاں۔ کارڈینل جوزف ریٹزنگر کا حوالہ دیتے ہوئے جو بعد میں پوپ بینیڈکٹ کہلائے، انہوں نے کہا، یہ ہمیشہ واضح ہونا چاہیے اور یاد رکھا جائے کہ مقدس کیتھولک اور رسولی بین الاقوامی کلیسیا ہرگز بہنیں نہیں ہیں، بلکہ کیتھولک کلیسیا تمام کلیسیاؤں کی ماں ہے۔ تمام پروٹیسٹنٹ فرقے کیتھولکزم سے نکلے، لیکن ان کے کچھ غلط عقائد کو برقرار رکھا۔ یہی فرقے مدر چرچ کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، خداوند آپ کو واپس سچائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور یہی ایک بات ضروری ہے، خداوند اس قدر رحم دل ہیں کہ وہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ خداوند لوگوں کو پوری دنیا سے بلا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی ثقافت یا مذہب سے کیوں نہ ہو، اور لوگ خداوند کی طرف آ رہے ہیں۔
جیسا ہندوستان میں ہوا جب مجھے وہاں کے دارالحکومت میں اسی طرح کا ایک پیغام پادریوں اور بشپوں کی جماعت سے شیئر کرنے کا موقع ملا۔ چرچ کے یہ ممتاز رہنما پیشن گوئی کی سچائی کی تلاش کر رہے ہیں اور فی الحال کچھ اہم فیصلے کر رہے ہیں کہ اپنی روایات کو چھوڑ دیں یا بائبل مقدس کی پیروی کو۔ جیسا کہ پاپا نیو گنی کے صرف ایک صوبے کے ایسے پادری صاحبان اور ان کے خاندان کے 64 پادری صاحبان جنہوں نے بائبل مقدس کے سبت کو قبول کیا ہے اور اب وہ سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ چرچ کے بپتسمہ یافتہ ممبران ہیں۔ ایسا صرف پاپا نیو گنی میں نہیں ہو رہا بلکہ یوگینڈا، کینیا اور فلپائن کے علاوہ دنیا بھر میں تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اب لوگ بابل سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ خداوند لوگوں کو ان غلطیوں سے باہر بلا رہے ہیں جو بت پرستی کے باعث چرچ میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کے تمام طور طریقے زندہ خدا کے مخالف ہیں۔ خداوند اپنے کلام کی سچائی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ عزیزو، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ میٹھے اور پرسکون الفاظ جو آپ کو راحت بخشیں کچھ زیادہ توقع کرتے ہیں۔ بغیر جانچ کیے پرسکون ہونا آپ کو جال سازی کا شکار بناتا ہے۔ سچائی جاننا میرے لیے اس بات سے کہیں زیادہ طاقتور ہے کہ میں سچائی جاننے کے لیے جانچ کرتی رہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ میرے ساتھ اس لیے مطالعہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی سچائی کو براہ راست اور سادہ طریقے سے بائبل مقدس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ راز بڑا شہر بابل، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی صدی تک لفظی بابل ایک شہر جو عہد عتیق میں موجود تھا پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا، سو اسی لیے یہاں کسی لفظی یا جسمانی شہر بابل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ روحانی بابل کی بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا مذہبی نظام جو خدا کی کلام کی خالص تعلیم سے ہٹ جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جعلی مذہبی نظام بابل کے ذریعے جھوٹی تعلیم چرچ میں داخل ہو جائے گی۔ اس بات پر غور کیجئے کہ یہ تعلیم چرچ قبول کر لے گا مگر خداوند نہیں۔ یوحنا 17:17 یہاں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ لفظ مقدس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کسی چیز کو الگ کرنا۔ اس لیے خداوند فرماتے ہیں کہ میں بابل کی جھوٹی تعلیمات سے اپنے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ جیسا کہ پرانے عہد نامے میں طوفان کے بعد انسانوں نے خداوند کی نافرمانی کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک بہت بڑا ڈھانچہ جو بابل کے برج کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب 11:9 میں ملتا ہے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا۔ کیونکہ انسان نے ایک فلک بوس عمارت بنائی، وہ خدا کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے کھڑا کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا یقین نہ کیا کہ دوبارہ دنیا کبھی بھی طوفان سے تباہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے خدا کو مات دینے کے لیے انسان کے خیال سے خدا کے خیال کو بدل دیا۔ لیکن آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ انسان ہمیشہ خدا کے کلام کو اپنے نقلی خیال سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے دل میں بغاوت موجود ہے، اور یہ دنیا بغاوت ہی کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہے۔ جانتے ہیں اس کا آغاز لوسیفر کے آسمان سے گرائے جانے کے بعد ہوا۔ لوسیفر جو اب شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے خداوند کی محبت بھری حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ بابل کے برج پر خداوند نے بڑی قدرت سے ان کی زبانوں کو الجھا دیا۔ لوگ آپس میں بات چیت کرنے سے قاصر ہو گئے، وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، سو برج بنانے کا کام رک گیا۔ مجھے یہ انتہائی دلچسپ اور بہت علامتی لگتا ہے۔ جانتے ہیں بعد میں یہی شہر بابل کا شہر اسی برج والی جگہ پر بنایا گیا، اور یہ لفظ بیبلون بابل کے لفظ سے نکلا ہے۔ بابل کا اصل مطلب بڑبڑانا ہے۔ بڑبڑانے سے مراد ایسی آوازیں نکالنا جو سننے والے کے لیے بے معنی ہوں، بے وقوفانہ باتیں یا پھر بہت زیادہ بولنا۔ بڑبڑانا یا پھر الفاظ اور آوازوں کی بے معنی الجھن۔ عزیزو، یہاں پر میں ایک اور اہم بات کا ذکر کروں گی جس کا تعلق بڑبڑانے سے ہے۔ متی کی انجیل 6:7 میں یسوع مسیح نے بہت سنجیدہ ہدایات دی ہیں، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی، اور لکھا ہے کہ ان کی مانند نہ بنو۔ دین کے معاملے میں جب کوئی چرچ خداوند کی ہدایت کے بجائے انسان کے خیالات کو قبول کرتا ہے تو یہ بات گڑبڑ اور الجھن کا شکار بن جاتی ہے۔ یہ انسان کے مبہم خیالات بن جاتے ہیں۔ بڑبڑانا انسان کی روایت ہے، اور جب کوئی چرچ الجھن کا شکار ہو کر بڑبڑاتا ہے تو پھر وہ خداوند کی دی ہوئی تمام طاقت کھو دیتا ہے۔
اس کے برعکس جب کوئی چرچ واضح طور پر خداوند کی سیدھی سادی سچائی کا پرچار کرتا ہے تو پھر یہ بڑبڑانا نہیں بلکہ بیان کرنا ہے۔ غور کریں تو بڑبڑانے اور بیان کرنے کے مابین بہت فرق ہے۔ دانیل کی کتاب 4:30 میں لکھا ہے، بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جلال کا نمونہ ہو؟ روحانی بابل انسان کے بنائے ہوئے مذہب کی نمائندگی کرتا ہے جسے انسان نے قائم کیا، جس کی بنیاد انسانی تعلیمات اور جس کا قیام انسانی خیالات پر ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے مذہب کی ایک ایسی قسم بھی ہے جسے ہوشیار ذہین مذہبی رہنماؤں نے بنایا ہے، جو انجیل میں پائے جانے والی قدرت اور مسیح کی بنائی ہوئی سچی کلیسیا کے خلاف کھڑا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں انسانی بنائے ہوئے تمام عبادتی نظاموں میں سے بلا رہے ہیں۔ وہ ہمیں واپس بائبل مقدس کی طرف رجوع کرنے اور دیانتدار رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے کلام کی وفاداری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مسیح کی کلیسیا کوئی انسان کا بنایا ہوا ادارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح نے خود بنائی ہوئی ہے۔ کلسیوں کا خط 1 باب 18 آیت۔ وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ یسوع مسیح کلیسیا میں اول درجے پر ہیں اور وہی برتری برقرار رکھتے ہیں۔ آسمان پر صرف مسیحی کلیسیا کے سربراہ ہیں۔ زمینی بابل پرانے عہد نامے میں زمینی سربراہ ہے۔ جب بابل کا بادشاہ بولتا تو وہ ایک قانون بن جاتا۔ نبوکدنضر بادشاہ نے اپنے محل میں اپنے تخت پر بیٹھ کر خدا بن کر حکومت کی۔ اس کے جاری کردہ احکامات خدا کی آواز سمجھے جاتے۔ یسوع مسیح ہمیں اس نظام سے خبردار کر رہے ہیں جو ابھرے گا اور روحانی بابل کہلائے گا، جس کا روحانی پیشوا خداوند کے طور پر بات کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صرف ایک فانی شخص خدا کے طور پر بات کرنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ روحانی بابل کا ضرور ایک پیشوا ہوگا جو اپنے کلام میں اختیار اور قدرت کا دعویٰ کرے گا۔ جب وہ اپنے تخت سے بولتا ہے تو گویا وہ آسمان کا خدا ہے۔ روحانی بابل کی پہلی شناخت کرنے والی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک زمینی سر ہے جو خدا کی جگہ خدا کے لیے بولتا ہے۔ دوسرا تھسلنیکیوں 2:4 جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یسایہ 37:16 اے رب الافواج اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ اب واقعی یہ خدا کے خلاف کفر کا حتمی عمل ہے کہ اپنے آپ کو دو سنہری کروبیوں کے درمیان بٹھانا اور خدا کی مانند سفید رنگ میں ملبوس ہونا۔ یہاں تک کہ رسولوں کے زمانے میں پولس رسول نے ایسی غلطیوں کو چرچ میں داخل ہوتے دیکھا تھا جو آنے والے دنوں میں پیپسی کی ترقی کا راستہ تیار کرنے کو تھیں۔ بت پرست رسم و رواج نے چرچ میں اپنا راستہ بنایا اور قیام کیا۔ پولس رسول نے بھائیوں کو پہلا تھسلنیکیوں 2 باب کی 7 میں خبردار کیا کہ کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر بابل کے مذہبی نظام کے متعلق ایک دوسری بات بھی ہے۔ تمام عہد عتیق میں بابل تصویری عبادت کا مرکز تھا۔ آئیے مکاشفہ 17 باب میں راز بڑا شہر بابل کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے عہد عتیق کے بابل کا تفصیلی اندرونی جائزہ لیں۔ بابل میں تصویری عبادت پروان چڑھی، جبکہ مسیح ہمیں اپنے پاس براہ راست آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں مسیح کے پاس جانے کے لیے کسی درمیانی کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں، جیسا کہ تصویریں، پریسٹ اور مقدسین۔ یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے ہمیں شفاعت کرنے والوں کی ضرورت نہیں۔ جانتے ہیں کہ وہ ہم سب سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اور ہمارے منجی کے درمیان کسی کو آنے کی ضرورت نہیں۔ خروج 20 باب کی 4 اور 5 آیت۔ خداوند فرماتے ہیں، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ کیا آپ نے سنا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ عبادت کے دوران کسی صورت کا استعمال نہ کرنا۔ بابل نے تصویروں کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ ان میں سے بہت ساری تصاویر بت پرستی کو لے کر روم میں داخل ہو گئیں اور پھر وہی تصاویر چرچ میں بھی داخل ہو گئیں۔ چرچ کے فادرز اور رہنماؤں نے
ان تصاویر کو مقدس قرار دے دیا۔ ایک کیتھولک مورخ تھیوڈور مینرڈ نے اپنی کتاب دی اسٹوری آف امریکن کیتھولکزم میں لکھا ہے، جانتے ہیں کیتھولکزم بہت سے کافر اور انواع و اقسام سے چھایا ہوا ہے۔ وہ اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ عظیم دیوتا پین مرا نہیں ہے، بلکہ اس کا بپتسمہ ہوا ہے۔ بائبل مقدس واضح طور پر دہراتی ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان صرف ایک ہی درمیانی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ آپ کی نجات اور ابدی زندگی صرف یسوع مسیح کے وسیلے ہی ممکن ہے، نہ کہ ان کی ماں یا ان کے کسی حواری کے وسیلے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 8:24 میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ پطرس رسول نے بھی اعمال کی کتاب 4:12 میں یہ فرمایا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ لاکھوں مسیحی عبادت کی اشیاء کے طور پر نام نہاد تصاویر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ایک جال سازی ہے جو آپ کو اس شخص کی طرف سے گمراہ کر رہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے تاکہ آپ کے ذہنوں کو خدا کے کلام کی سچائی سے دور کر دے۔ تیسری اہم بات جو ہمیں عہد عتیق کے بابل کے متعلق معلوم ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بابل موت سے متعلق جھوٹی تعلیمات پھیلانے کا مرکز تھا۔ اپنے جال سازی نامی پروگرام میں ہم نے سیکھا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہیں سے آپ کو روح کی لافانیت کا کافرانہ نظریہ ملتا ہے، یعنی یہ جھوٹا خیال کہ مردہ لوگ جیتے رہتے ہیں، یعنی یہ جھوٹ کہ جب آپ مرتے ہیں تو آپ کی ایک لافانی روح ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ مسیحی نظریہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ حزقیل 8:13 اور 14 خداوند خدا حزقیل سے فرماتے ہیں، تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات قابل نفرت اعمال جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر بیٹھی نوحہ کر رہی ہے۔ اب یہ تموز کون ہے؟ تموز ترکاری کا دیوتا ہے۔ بابل کے لوگوں کا ماننا تھا جب سردیوں کا اندھیرا آسمان پر چھا جاتا تھا اور راتیں لمبی ہو جاتی تھی تو تموز مر گیا تھا۔ بہار کے موسم میں وہ پھر زندہ ہو جائے گا۔ اور کچھ خدا کے لوگوں نے یعنی یہودیوں نے بابل میں آئے ہوئے بت پرستی کے اس جھوٹے خیال کو قبول کر لیا تھا۔ اسی لیے حزقیل انہیں تموز کی عبادت کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، وہ مردہ دیوتا کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ غلط نظریہ جس میں مردے زندہ رہتے ہیں اور روح لافانی ہو جاتی ہے، عہد عتیق کی کلیسیا میں براہ راست بت پرستی سے داخل ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ہر رات میرے ساتھ یہاں ہوتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائبل مقدس موت سے متعلق کیا فرماتی ہے۔ وائس کی کتاب 9:5 میں لکھا ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ نسل انسانی سے شیطان کا پہلا جھوٹ یہی تھا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اس نے منصوبہ بنا کر ہوا سے کہا، ہوا تم لافانی ہو، اور یہی قدیم جھوٹ آج ہزاروں سال بعد بھی انسانوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ روح کی لافانیت، مردوں کی عبادت، تصویروں کے سامنے جھکنا جو مردہ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں، یہ سب جال سازی کے خیالات ہیں جن کی وجہ سے مردوں کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے کافر نظریے کی بنیاد پڑی۔ آئیے مقدسین کی جھوٹی تعلیمات دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر مسلسل پھیل رہی ہیں۔ یہ بات اس سب کے خلاف ہے جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے اس بات کا بھی مطالعہ کیا ہے کہ بائبل مقدس میں 50 مرتبہ موت کو نیند کے برابر کہا گیا ہے، جبکہ مردہ لوگ قبروں میں ہیں، تو پھر یہ دندناتی ہوئی روحیں کون ہیں؟ وہ مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دوسرا سلاطین 23:24 لکھا ہے، ماں سوا اس کے یوسیا نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں۔ اس کے متعلق بھی سوچئے۔ لافانی روح کی تعلیم مسیح کی دوسری آمد کی طاقت کو چھین لیتی ہے، تو پھر کیوں ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے جو ہمیں اس دنیا سے بچا سکے؟ ایک مرتبہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم آسمان پر اڑ جاتے ہیں۔
اگر آپ روح کی غیر فانیت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ یقین کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ آسمان پر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سچ ہوتا تو پھر یسوع مسیح مردوں کو ان کی قبروں سے جگانے کیوں آتے اگر وہ پہلے ہی سے آسمان پر موجود ہیں؟ یہ جھوٹی تعلیم مسیح کی دوسری آمد کی ضرورت کو بے معنی کر دیتی ہے۔ خدا چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی آمد کے لیے شدت سے انتظار کریں۔ پورا آسمان اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ خداوند کا ارادہ تھا کہ ہر دور میں کلیسیا ان کی آمد کا انتظار کرے۔ بائبل مقدس کے مطابق ہمارے عزیز اس وقت تک مسیح میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر ہم سب ہوا میں اٹھائے جائیں گے تاکہ یسوع مسیح کا استقبال کر سکیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بہت سے چرچز آج روحانی طور پر مردہ ہیں؟ تو پھر آج کیوں بہت سے چرچز کے پاس روحانی قوت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مسیح کی دوسری آمد کی امید کو فراموش کر چکے ہیں۔ ان کے اندر پرجوش جذبات موجود نہیں ہیں۔ ہماری رہنما بائبل مقدس مسلسل انسانیت کا دھیان اس گناہگار دنیا سے بچاؤ کی طرف لگاتی ہے تاکہ ہمیں آسمان پر ہمارے ابدی گھر لے جائے۔ اب دیکھیے، بابل سورج کی عبادت کا بھی مرکز تھا۔ سورج کی پوجا مختلف بت پرست اور غیر مذاہب سے آئی ہے۔ حزقییل 8:16 ایک بہت اہم متن ہے۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے۔ ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں تاریخ کا ایک دلچسپ حصہ ہے جو ہمیں اتوار کی عبادت کی اصل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہودیوں نے بابلیوں کا یہ خیال قبول کر لیا کہ روح لافانی ہے، اس لیے وہ تموز سے دعا کر رہے تھے۔ وہ خدا کی ہیکل میں موجود تھے، یعنی یہودی ہیکل، جہاں حقیقت میں انہیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ وہ لفظی طور پر مڑے اور اپنے چہرے سورج کی جانب کیے تاکہ ان کا رخ مشرق کی جانب طلوع آفتاب کی طرف ہو۔ یہ تمام رہنما سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ جی ہاں، سورج کی، نہ کہ بیٹے یعنی یسوع مسیح کی۔ یہ واضح طور پر خداوند کی تحقیر کرنا ہے، اور اس سورج کی عبادت نے چرچ میں اپنی راہ بنا لی۔ بابلی مذہبی رسومات یہودیت کے ساتھ متحد ہو گئیں، اور پھر یہی سورج کی عبادت مسیحی چرچ میں بھی داخل ہو گئی۔ جیمز جی فریجر کی لکھی ہوئی کتاب فطرت کی عبادت پہلا حصہ صفحہ نمبر 529 میں لکھا ہے، قدیم دور سے ہی قدیم بابل میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ ایسا ہی تھا، سورج کی تعظیم کی جاتی تھی اور اسے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ سورج اس عبادت کے نظام کا حصہ تھا۔ یہ مسیحی کلیسیا پر شیطان کا ابتدائی حملہ تھا۔ تاریخی کتاب دی ٹو بیبیلونز، جس کے مصنف ڈاکٹر الیگزینڈر ہسٹاپ ہیں، صفحہ 105 پر لکھتے ہیں، بت پرستی کو برائے نام مسیحیت سے ملانے کے لیے روم نے اپنی معمول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مسیحی اور بت پرست تہواروں کو آپس میں ایک کرنے کے اقدامات کیے، اور بت پرستی اور مسیحیت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی وہ مسیحیت جو کہ اب بت پرستی میں دھسی ہوئی ہے، اور دوسری بہت سی چیزوں میں اتفاق کیا، آپس میں ہاتھ ملائے۔ یہاں درج ہے، سو مسیحیت اور بت پرستی نے مل کر آپس میں ہاتھ ملائے، اور اتوار کا دن ان دونوں کے ملنے کا ذریعہ بنا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ 17 میں خداوند نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی جھوٹی تعلیمات کلیسیا کے اندر آ جائیں گی۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بڑی کلیسیا جو خود کو ماں کہتی ہے، وہ خدا کے کلام کی سچائی سے دور ہو گئی ہے۔ یہاں ایک بپتسمہ یافتہ مصنف کا لکھا ہوا بیان ہے جو شاید سب سے زیادہ ناقابل یقین ہے۔ جتنے بپتسمہ یافتہ ہیں وہ بھی اس بیان میں دلچسپی لیں گے۔ کتاب دی بیپٹسٹ مینول، جس کے مصنف ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی ہسکاکس ہیں، انہوں نے یہ دلچسپ بیان سینکڑوں بیپٹسٹ وزراء کو 1893 میں دیا، جس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ اتوار کا دن کلیسیا میں کیسے داخل ہوا۔ وہ لکھتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتوار کا دن بت پرستی کے نشان کے ساتھ برانڈڈ ہو کر سورج دیوتا کے نام سے منسوب ہو گیا، پھر اسے پوپ کے ارتداد نے اپنایا اور منظوری دی، اور پروٹیسٹنٹزم کو ایک مقدس اور وراثت کے طور پر وصیت کی۔ یہ انکشافی بیان دی بیپٹسٹ مینول کتاب کے مصنف نے کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتوار بت پرستی کے گدلے پانیوں میں سے گزر کر کیتھولکزم میں آیا، پھر پروٹیسٹنٹس نے بھی اسے اپنا لیا۔ حزقییل نبی بھی یہی کہتے ہوں گے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں سبت ایک عظیم نشان کے طور پر دیا ہے۔
حزقیل 20:12 میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانیں کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ تمام تر قدیم بابل کی تعلیمات چپکے سے مدر چرچ میں داخل ہو گئیں۔ پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں اس مدر چرچ کو چھوڑیں گی اور خدا ان میں سے عظیم آدمیوں یعنی پروٹیسٹنٹ صلاح کاروں کو کھڑا کرے گا، لیکن وہ مدر چرچ کی غلطیوں کو برقرار رکھیں گے، جیسے روح کے لافانی ہونے اور اتوار کے دن کی عبادت کو ماننا۔ یقیناً بیشتر ان میں سے یسوع مسیح سے محبت رکھتے تھے۔ عزیزو، ہم اخیر دنوں میں ہیں، سچائی ہوتی ہے اور اس کی پیروی ضرور ہونی چاہیے۔ خداوند ہر ایک کے سامنے اپنی پیشن گوئیوں کو کھول رہے ہیں۔ بیپٹسٹ، کیتھولک، میتھوڈسٹ، ایپسکپیلینز، پینتیکوسٹل، ایونجلیکل، ہر اس شخص کے سامنے جو مسیح سے محبت رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً آپ کلام سے نئی باتیں سیکھ رہے ہوں گے۔ جب آپ کلام کی باتیں سیکھ رہے ہیں تو اسے سچائی کے طور پر پہچانیں۔ آپ کے دل میں ضرور سچائی ہے جو اس کا جواب دے رہی ہے، اور وہ ہے کلام کی سچائی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے ہمیشہ ہی حیران رکھتی اور جن سے میں پریشان رہتی، لیکن اب میں نے ان باتوں کو جان لیا ہے۔ اس بات سے مجھے ایک شادی شدہ جوڑے کی یاد آتی ہے جو پاپا نیو گنی میں تھا، ہیلن اور سائمن۔ وہ دونوں اتوار کے چرچ کے پاسبان تھے جو تیزی سے ان حوالہ جات کے متعلق جو بائبل مقدس میں سبت کے حوالے سے تھے بے سکونی کا شکار ہوتے جا رہے تھے، اور جب ہیلن کلام سنا رہی ہوتی تو جان بوجھ کر ان حوالہ جات کو چھوڑ دیتی جن میں سبت کا ذکر تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اتوار کو اپنے چرچ میں کلام سنا رہی تھی، پھر اسے سبت کا حوالہ آتے ہی اسے چھوڑنا پڑا، تو اسی وقت اس نے جانا کہ اسے گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر جاتے ہوئے دونوں نے اس بارے میں دعا کی کہ اگر خدا سچائی کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا تو وہ اس کی پیروی کریں گے۔ عزیزو، یہ وہ دعا ہے جس کا جواب خدا ضرور ہمیں دے گا۔ خدا نے اپنی سچائی کو چوتھے حکم کے ذریعے ان پر ظاہر کیا، اور نتیجے میں انہوں نے اس خوبصورت 7ویں دن کے سبت کو قبول کر لیا، اور اب ہیلن اور سائمن بپتسمہ لے کر سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے 7 بچوں کے ساتھ اس حقیقت کو شیئر کرنے کے لیے اتنے پرعزم ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر گرا دیا ہے تاکہ اس جگہ پر چرچ بنایا جا سکے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ اب حزقیل کے دنوں میں جب خدا کے لوگوں کے درمیان غلطی داخل ہو گئی، خدا پکار اٹھا، اور ایسا ہی وہ آج کرے گا۔ حزقیل 22:26 میں لکھا ہے، اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے، اور لکھا ہے انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، اور نجس اور طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی، اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ دانیل نے پکارا کہ آج کوئی طاقت آئے گی، جس کا ذکر ہمیں دانیل 7:25 میں ملتا ہے کہ یہ طاقت مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گی۔ عزیزو، کسی بھی زمینی کلیسیا کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ خدا کی شریعت یا اس کے کلام کو تبدیل کرے۔ ایسا ممکن نہیں کہ کلام سنانے والا کلام سناتے سناتے بائبل مقدس یعنی خدا کی سچائی سے ہٹ کر واپس بابل پہنچ جائے جو کہ قذبی عورت ہے۔ بال کی جھوٹی تعلیمات کی وجہ سے خداوند اپنے کردار اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بابل سے باہر آنے کو کہتے ہیں۔ خداوند عبادت کے اس جھوٹے نظام کے خلاف ہیں۔ یہ تمام تر شیاطین کی تعلیمات ہیں۔ تاہم خدا خاص طور پر ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اسے ڈھونڈتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک دھوکہ کھا رہے ہوں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ وہ بابل اور اس کی تمام جھوٹی تعلیمات کو چھوڑ کر باہر آ جائیں۔ امثال کی کتاب 16:25 ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ باتوں کو نظر انداز کرنا غلطی یا گناہ کے لیے عذر نہیں ہے، اور عزیزو، ابھی اسی وقت خدا کی مرضی جاننے کے لیے آپ کے پاس ہر موقع موجود ہے۔ اس نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم اس کی تعلیمات سے آشنا ہو سکیں اور خود جان سکیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب ایک وکیل یسوع مسیح کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہروں، تو نجات دہندہ نے اس کا دھیان کلام مقدس کی طرف لگایا اور کہا، شریعت میں کیا لکھا ہے؟ صرف اچھی نیت ہونا کافی نہیں ہے، اور جو بات آپ کے خیال میں ٹھیک ہے صرف وہی کرنا کافی نہیں ہے، یا وہ بات ٹھیک نہیں جو خادم آپ سے کہتے ہیں۔ آپ کی روح کی نجات خطرے میں ہے، اور آپ کو خود کلام مقدس میں سے سچائی ڈھونڈنا چاہیے۔ بائبل مقدس کی ہر سچائی کے لیے شیطان نے کوئی نہ کوئی جھوٹا جال تیار کر رکھا ہے، لہٰذا آپ کو کلام کو جاننا ضروری ہے۔ اسے اس طرح سے سیکھیں۔ اگر آپ کو باہر کہیں سے دھوئیں کی بدبو آتی ہے اور آپ باہر بھاگ کر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے،
آپ جلدی سے انہیں پکار کر کہیں گے کہ آگ لگی ہوئی ہے، باہر بھاگو۔ کیا آپ ایسا نہیں کریں گے؟ عزیزو، اگر آپ کے چرچ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ خداوند کے 10 احکام اب پابند نہیں رہے، کہ خدا کا اخلاقی قانون جو اس کے کردار کی عکاسی کرتا ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو گیا اور اب ہمارے اوپر اس کا اطلاق نہیں، تو بھاگیں، اپنی بائبل مقدس کی طرف بھاگیں۔ یوحنا کی انجیل 14:15 یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ عزیزو، یہ نیا عہد نامہ ہے۔ اگر آپ کا چرچ آپ کو خداوند کے 7ویں دن کے سبت کے بجائے اتوار کے دن یعنی ہفتے کے پہلے دن کو مقدس بتاتا ہے تو بھاگیں، اپنی بائبل کی جانب بھاگیں۔ خدا کی شریعت میں اس تبدیلی کو کیتھولک چرچ نے اپنے استحقاق کے طور پر قبول کیا ہے، نہ کہ خدا کے۔ ملاکی 3:6 لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ اور اگر آپ کا چرچ یہ بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئیں گے اس کے بعد بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک اور موقع ہوگا، تو عزیزو بھاگیں۔ ہم نے مل کر بار بار کلام مقدس میں دیکھا کہ یسوع مسیح اپنی دوسری آمد پر ہر ایک شخص کے لیے اس کے کام کے موافق اجر لے کر آ رہے ہیں۔ یسوع مسیح اس کا موازنہ نوح کے وقت سے کرتے ہیں، جب کشتی کا دروازہ بند کر دیا گیا اور دوسرا موقع نہ دیا گیا۔ آپ کے پاس تو ابھی موقع ہے، آپ کے پاس کل کی ضمانت نہیں ہے، خاص طور پر ہماری اس ہنگامہ خیز بغاوت والی دنیا میں۔ سب سے اہم چیز کا خیال رکھیں اور وہ ہے یسوع مسیح کے ذریعے آپ کی نجات۔ عزیزو، اگر آپ کا چرچ خفیہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں سکھاتا ہے تو بائبل مقدس کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے مل کر سیکھا کہ ہر ایک آنکھ اسے بادلوں پر آتا، پاک اور نور کی مانند چمکتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ، بڑی للکار اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ آتا دیکھے گی۔ یہ ایک شور والا، شاندار، دنیا بھر میں وقوع پذیر ہونے والا اہم واقعہ ہے۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کو راز کے علاوہ کچھ بھی کہہ لیں۔ اگر آپ کا چرچ ابدی اذیت کے متعلق سکھاتا ہے جس میں گناہگار ابھی جل رہے ہیں اور ہمیشہ جلتے رہیں گے، تو آپ کو بائبل مقدس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کلام مقدس کو پڑھا اور سیکھا اور یہ جانا کہ دوزخ جیسی جلتی ہوئی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آگ اسی دم نازل ہوگی اور بدکاروں کو جلا کر راکھ کر دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ دوزخ کی آگ صرف اپنے اثر کے لحاظ سے ابدی ہے، اپنے دورانیے کے لحاظ سے نہیں۔ عزیزو، اگر آپ کا چرچ آپ کو روح کے لافانی ہونے کے بارے میں سکھاتا ہے تو آپ کو ایک بار پھر بائبل کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ بائبل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی ہلاک ہوگی۔ کلام میں واضح لکھا ہے کہ مردے کچھ بھی نہیں جانتے، وائز 9:5۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں صرف خدا ہی لافانی ہے۔ بڑا خطرہ لاحق یہ ہے، ایک شخص بائبل مقدس پڑھتا ہے جو اسے واضح بتاتی ہے کہ بدکار راکھ ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ میں جل کر ختم ہو جائیں گے، لیکن چونکہ اس کے چرچ میں اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ بدکار ابدی عذاب میں پڑیں گے، تو وہ اس بات کو سچ سمجھتا ہے اور خداوند کے سیدھے سادے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کلام کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے خود کے لیے بہت مشکل تصور کرتا ہے۔ مگر سچائی یہ ہے، وہ خدا کا سیدھا سادہ کلام ٹھیک طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے غلط سکھایا جاتا ہے۔ متی 7:13-14 تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیے کہ صرف 8 افراد تھے جو نوح کے دنوں میں کشتی میں داخل ہوئے اور بچ گئے۔ اس وقت پوری دنیا میں سے صرف 8 لوگ بچ گئے۔ اس حوالے کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی زیادہ تر تعداد یسوع مسیح کی دوسری آمد کے وقت تیار نہیں ہوگی۔ متی 7:15 ہمیں خبردار کرتی ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ حزقییل 22:25 جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی ہے شکار کو پھاڑتے ہوئے گرجنے والے شیر ببر کی مانند، وہ جانوروں کو کھا گئے، وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں، انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے۔ عزیزو، جھوٹے استادوں سے خبردار رہیں۔ انسانوں کی تعلیمات لوگوں کو جھوٹ کی جانب راغب کرتی ہیں اور انہیں سچ کی تلاش سے روکتی ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس کے مالک ہیں۔ یسوع مسیح نے انسانی روایات اور تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایسی تعلیمات اس کی سچائی کو کمزور کرتی ہیں۔ متی 15:3 اور 6-9 آیات میں لکھا ہے، تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟
بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا۔ اے ریاکارو، یہ یسوع مسیح کی طرف سے آنے والا ایک زوردار لفظ ہے۔ یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ خداوند کبھی بھی آپ کو کسی چیز سے باہر نہیں بلاتے جب تک کہ وہ اپنی کسی چیز کے لیے آپ کو نہ بلا رہے ہوں۔ خداوند کا بقیہ، آخری دن، کلام کی حفاظت کی تحریک، چرچ یا تحریک کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کل رات ہم باقیات کا مطالعہ کریں گے۔ یسوع مسیح اشارہ کر رہے ہیں، میرے پاس آ جاؤ، یہی میرا سادہ سچ ہے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کسی نیم گرم چرچ میں نہ رہیں تو یسوع مسیح آپ کو جرأت اور قوت عطا کریں گے تاکہ آپ بابل سے باہر نکل آئیں اور بائبل مقدس کی سچائی پر ڈٹے رہیں۔ اب شاید آپ حیران ہوں گے کہ میری زندگی میں موجود ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں یہ سچائی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے لیے بڑی گواہی ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ بابل میں ہی ٹھہرے رہیں۔ آپ ان سب کو حیوان کی چھاپ کے بارے میں کیسے بتائیں گے جبکہ آپ اتوار کے دن ان کے ساتھ مل کر عبادت کرتے ہوئے؟ یہ منافقانہ اور بے پھل عمل ہے۔ یسوع مسیح نے کھلے عام کہا کہ ان کی قیمتی بھیڑیں جو ابھی ان کے گلہ میں نہیں ہیں، لیکن جب وہ سچائی کو سنیں گی تو پھر وہ یسوع مسیح کی ہی راہ چنیں گی۔ ہم ابھی جس وقت میں جی رہے ہیں کہ ہم دنیا کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، خداوند کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ اب یہی وقت ہے کہ ان کی آواز سنی جائے اور پیروی کی جائے۔ ہمارے پاس اب بالکل بھی وقت نہیں کہ ہم بابل کی باڑ پر بنا فیصلہ کیے بیٹھے رہیں۔ جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ سب جنہوں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا قاعدہ بنایا ہوا ہے موسم گرما کی طرح ظاہر ہوں گے۔ سدا بہار اور دوسرے درختوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے، لیکن جب سردیوں میں سرد ہوائیں چلتی ہیں تو سدا بہار میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، جبکہ دوسرے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹے پروفیسر اور حقیقی مسیح میں شاید ابھی آپ کو کچھ خاص فرق نظر نہ آئے، مگر وہ وقت آنے والا ہے کہ فرق صاف ظاہر ہو جائے گا۔ جب ایذا رسانی شروع ہوتی ہے تو دو دلا اور منافق ڈگمگا جائیں گے، اپنے ایمان پر قائم نہیں رہیں گے، لیکن حقیقی مسیحی چٹان کی مانند کھڑا رہے گا۔ اس کا ایمان مضبوط اور اس کی امید خوشحالی کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ روشن ہو جائے گی۔ یرمیہ 6:16 خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ آپ میں سے کچھ آج رات چوراہے پر کھڑے ہوں گے۔ کیا آپ بابل سے نکل کر خدا کا راستہ اختیار کریں گے؟ عزیزو، کیا آپ خود کو سچائی کے ساتھ لنگر انداز کر کے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ مسلسل آپ کی پوری سچائی تک رہنمائی کرے گا؟ آئیے عزیزو دعا کریں۔ آسمانی باپ، آج رات میں ہر ایک دل کے لیے خاص بیداری کی دعا کرتی ہوں۔ خداوند، جو آپ سے التجا کر رہے ہیں، آج آپ ان کی سنیں، میری زندگی کو لیں اور میری زندگی کو اپنا بنا لیں۔ میں اسے پورے طور پر آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں، جبکہ ہر ایک چیز جسے کبھی ہم جانتے تھے ہمارے ارد گرد برباد ہو رہی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، تب خداوند صرف آپ ہی کی وجہ سے ہم پرسکون رہ سکتے ہیں اور آپ کے وعدوں پر یقین دہانی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار رہے ہیں۔ خداوند، میری مدد کریں کہ اپنے ہر جواب کو حاصل کرنے کے لیے میں بائبل مقدس کو پڑھوں اور میرے ہر قدم پر آپ میرے ساتھ ہوں اور میرے محافظ ہوں۔ ہر وہ خوف جو میری زندگی پر غالب آتا ہے، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے پروں تلے محفوظ ہوں۔ آپ مجھے میری الجھنوں سے نکال کر ایک ایسی آزادی کی طرف بلا رہے ہیں جو صرف آپ سے ملتی ہے۔ آپ نے میری جان بچانے کے لیے خود اپنی جان قربان کر دی۔ آپ میں ہو کر مجھے اپنی قدر و قیمت اور شناخت ملی ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے میں دل سے شکر ادا کرتی ہوں، یسوع مسیح کے قیمتی نام میں، آمین۔ میرے عزیزوں، کیا پاک روح اس وقت آپ کو چھو رہا ہے؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں مجھے یہ بات واضح دکھ رہی ہے، لیکن میں اس کے مطابق کیسے جیوں گی؟ میرے عزیزوں، جب آپ سچائی سے عہد کرتے ہیں تو یسوع آپ کے لیے خود راہ نکالیں گے۔ دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ نے خداوند پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارا پروگرام بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننا دیکھنے کا شکریہ۔ آخری دنوں کی کلیسیا سے متعلق خداوند کی تفصیل کا مطالعہ کرنے کے لیے کل رات پھر ملیں گے تاکہ ہم اس بات کو باقی تمام
چیزوں میں پہچان سکیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا باقیات۔ خداوند کی راہ چنیں۔ شب بخیر عزیزو۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ مزید بائبل کی سچائیوں کو جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک کو سبسکرائب کریں۔ میری پسندیدہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور یہاں اوپر بائیں جانب پوری سیریز دیکھنے کے لیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔